فرمایا قد من اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا، انہ من یتقی و یصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے بس بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا، نیکی کرنے والوں کا، احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ قالوا، وہ تمام بھائی بولے، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہم سب پر ترجیح دی ہے، تمہیں ہم سب پر برتری دی ہے۔ اب یہ چھوٹے بھائی تھے، وہ بڑے بھائی تھے، اب بڑے بھائی اپنے چھوٹے بھائی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے، برتری دی ہے، ترجیح دی ہے۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم خطا کرنے والے تھے، ہم خاطی تھے۔ اب دو لفظ آتے ہیں خطا کرنے والے کے لیے عربی زبان میں، ایک ہوتا ہے خاطی اور ایک ہوتا ہے مخطی۔ مخطی اور خاطی، دونوں میں مفسرین نے تھوڑا سا باریک سا فرق بیان فرمایا ہے کہ خاطی اسے کہتے ہیں جو قصداً خطا کرتا ہے، جو جان بوجھ کر خطا کرتا ہے اسے خاطی کہتے ہیں، اور جس سے انجانے میں خطا ہو جاتی ہے اسے مخطی کہتے ہیں۔ مخطی، جس سے انجانے میں خطا ہو جائے۔ تو بھائیوں نے چونکہ جو کچھ کیا تھا وہ جان بوجھ کر کیا تھا، ان سے بولے میں کچھ نہیں ہوا تھا، انجانے میں کچھ نہیں ہوا تھا، انہوں نے جو کیا تھا وہ جان بوجھ کر کیا تھا، اس لیے کہنے لگے کہ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم خطا پر تھے۔ قال، اب حضرت یوسف علیہ السلام بولے، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، آج تم سے کوئی باز پرس نہیں ہے، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، آج تمہارے گناہ، تمہاری زیادتیاں بھی تم سے ڈسکس نہیں کی جائیں گی۔ یہ ہے وہ سیرت حضرت یوسف علیہ السلام کی جو اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے میں دیکھنا چاہتا ہے۔ کوئی معمولی زیادتی ہے یہ؟ اتنے سال تک باپ بیٹے میں جدائی اور ایک غریب الوطن کی حیثیت سے ایک غیر ملک میں، غیر وطن میں زندگی گزار رہے ہیں، تو ان زیادتیوں پر بھی حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں، قال لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، تم پر کوئی الزام نہیں ہے۔ اور یہاں تک ہی بس نہیں کی بات، اپنی یہیں پر ختم نہیں کی کہ جاؤ تم پر کوئی مواخذہ نہیں، فرمایا یغفر اللہ لکم، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے، تمہاری مغفرت فرما دے، تمہیں بخش دے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، کئی بار یہ بات ہو چکی ہے اس سورہ کے تناظر میں بھی، کہ جب فتح مکہ کے موقع پر قریش مکہ جب ان کے سامنے تھے اور کعبہ میں، بیت اللہ شریف میں، وہ سارے مشرکین مکہ، کفار مکہ، دشمنان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں گھس گئے، اور کعبہ میں اتنے زیادہ داخل ہو گئے کہ وہاں پاؤں دھرنے کو جگہ نہ رہی، ڈر کے مارے، خوف کے مارے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ نے آ کے کعبے کے دروازے کے کواڑوں کو پکڑ لیا، دروازے کے دونوں کواڑوں کو پکڑ لیا، اور سامنے کھڑے ہو کے آپ نے ارشاد فرمایا، اب بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں۔ اب وہ بھی جانتے تھے کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا کیا ہے، کس طرح اوجڑیاں پھینکی ہیں،
کس طرح ظلم و ستم کیا ہے، کتنا تنگ کیا ہے، کتنا ستایا ہے۔ 13 سال کا عرصہ، وہ شیب ابی طالب کے 3 سال کس طرح بھوکے پیاسے رکھا۔ وہ سب جانتے تھے کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا کیا ہے۔ تو جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اب تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تو ان کا ایک ہی جواب تھا، وہ بیک زبان ہو کر بولے کہ آپ اچھے برادر زاد ہیں، اچھے امزاد ہیں، اچھے بھائی ثابت ہوئے ہیں، اچھے چچا زاد بھائی ثابت ہوئے ہیں، تو ہم آپ سے اچھائی کی امید رکھتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس موقع پر فرمایا کہ آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ یہی آیت کریمہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت فرمائی، یہی الفاظ کوٹ کیے جو الفاظ یوسف نے اپنے بھائیوں کے لیے بولے تھے۔ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ وہو ارحم الراحمین۔ فرمایا کہ اے مکہ والو، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں۔ تثریب لفظ ہے، تثریب، لا تثریب علیکم، اور تثریب کہتے ہیں کہ کسی کو اس کے گناہ، اس کی غلطی، اس کی خطائیں، اس کی زیادتیاں وہ یاد بھی دلانا، گنوانا بھی، اور پھر اسے برا بھلا بھی کہنا، اس پر ملامت بھی کرنا، اس کی غلطیاں یاد دلا کر۔ اور جب کہا جائے کہ لا تثریب علیکم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ میں تمہاری غلطیوں کا ذکر کرتا ہوں اور نہ ان غلطیوں کی وجہ سے تم پر ملامت کرتا ہوں، نہ میں تجھے برا بھلا کہتا ہوں اور نہ تمہاری غلطیاں تمہیں یاد دلواتا ہوں۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وہ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا اذهبوا بقمیصی هذا، میرا یہ قمیص لے جاؤ۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے بھائیوں سے، ابھی بھائی آئے ہیں، ماں باپ نہیں آئے۔ اذهبوا بقمیصی هذا، میرا یہ قمیص لے جاؤ، فَأَلْقُوا عَلَى وَجْهِ أَبِي، میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو۔ جب میرا یہ قمیص میرے باپ کے چہرے پر ڈالو گے، یأتی بصیرا، تو میرا باپ دیکھنے لگے گا، میرا باپ دیکھنے لگے گا۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور پھر اپنے تمام اہل و عیال کے ساتھ پھر میرے پاس آؤ، ماں باپ کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ پھر میرے پاس آؤ۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اور جب قافلہ روانہ ہوا، کہاں سے؟ مصر سے۔ جب مصر سے قافلہ کنعان کی طرف روانہ ہوا، قال ابوہم، تو ان کے باپ نے کہا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، کہ اگر تم یہ نہ کہو کہ میں بڑھاپے کی وجہ سے سٹھیا گیا ہوں، میں مخبوط الحواس ہو گیا ہوں، اگر مجھے یہ نہ کہو تو میں تمہیں سچ بتاتا ہوں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ قافلہ مصر سے چلا ہے، باپ کنعان میں ہیں، اور کنعان میں وہ کہہ رہے ہیں، جو ان کے گھر میں تھے لوگ، ان سے کہہ رہے ہیں کہ انی لاجد ریح یوسف، کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ ہے میرے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ گھر سے چند قدموں کے فاصلے پر کنویں میں تھے تو یوسف کی خوشبو نہیں آئی، اور اتنی طویل مسافت پر مصر سے چلے ہیں تو گھر بیٹھے باپ کو، نابینا باپ کو بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ اللہ ذوالجلال کی حکمتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ قالو، اب وہ کہنے لگے، گھر کے افراد کہنے لگے، تاللہ، کہ اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، کہ آپ ابھی تک اپنی اسی پرانی
وارفتگی میں ہیں، اسی پرانے وہم میں ہیں. آپ ابھی تک یہی سمجھتے ہیں کہ یوسف زندہ ہے اور یوسف میرے پاس لوٹ کر آئے گا. فرمایا یعنی گھر والوں نے یہ کہا کہ انک لفی ضلالک القدیم، آپ ابھی پرانی وارفتگی میں ہیں. فلما، اور جب انجا البشیر، جب وہ خوشخبری لانے والا جو ان کا بڑا بھائی تھا یہودا، جو قمیص لے کر آیا تھا جب یوسف کو کنویں میں پھینکا تھا، کنویں میں پھینکنے پر قمیص پر جھوٹا خون لگا کر باپ کے پاس وہ قمیص لانے والا بھی یہودا تھا، اور اب یوسف علیہ السلام نے جو قمیص عطا کیا وہ قمیص لے کر آنے والا بھی یہودا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے بشیر کہا، خوشخبری لانے والا. فلما جاء البشیر، جب وہ خوشخبری لانے والا آیا، القاہ علی وجہہ، تو وہ قمیص لا کر باپ کے چہرے پر ڈالی. فرتد بصیرا، تو باپ فوراً دیکھنے لگے، ان کی بینائی لوٹ آئی. قال الم اقل لکم، آپ نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں اللہ تعالی کی طرف سے بہت کچھ وہ بھی جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور یہی ایک نبی کا علم غیب ہوتا ہے کہ جو عام لوگ نہ جانتے ہوں اور نبی جانتا ہو اسے علم غیب کہتے ہیں. قالو، انہوں نے کہا، بیٹوں نے اپنے باپ سے کہا، یا ابانا، اے ہمارے باپ، استغفر لنا، ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگیے، ہمارے لیے اللہ سے مغفرت مانگیے، بخشش مانگیے. ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی، انا کنا خاطئین، ہم خطا پر تھے، ہم سے خطا ہوئی، ہم نے خطا کی. قال، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، سوف استغفر لکم، میں ان قریب تمہارے لیے اللہ سے استغفار کروں گا، ابھی نہیں کروں گا، سوف، ان قریب کروں گا. یعنی اسی وقت آپ نے اٹھا دیے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ یا اللہ میرے بیٹے تجھ سے معافی چاہتے ہیں، میں ان کے لیے تم سے معافی کا طلبگار ہوں، تو انہیں معاف فرما دے. نہیں، بلکہ فرمایا کہ سوف استغفر لکم ربی، میں اپنے رب سے ان قریب تمہارے لیے معافی مانگوں گا. تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس بیان پر مفسرین لکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے تاخیر اس لیے کی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ میں رات کے پچھلے پہر اللہ سے ان کے لیے استغفار کروں. رات کے، جب رات کا آخری تہائی حصہ ہوتا ہے جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، اور جس کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے کہ اللہ حضر الجلال آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اپنی شان کے مطابق. پہلے آسمان پر اللہ تعالی جلوہ فرما ہوتا ہے اور پھر اعلان کر رہا ہوتا ہے، ندا دے رہا ہوتا ہے، کما شأنہ، کہ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا میں اسے معاف کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے رزق دوں. یعنی وہ وقت دعا کی انتہائی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، میں اس سے تمہارے لیے استغفار کروں گا. فلما دخلوا علی یوسف، اب وہ جب مصر پہنچے، واپس باپ بھی، سارے بھائی بھی، اہل و عیال بھی، جب وہ دوبارہ مصر پہنچے اور جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، آوا الیہ ابویہ، تو اپنے ماں باپ کو اپنے پاس تخت پر بٹھا لیا. باپ اور ماں کو، ماں یا خالہ، انہیں اپنے پاس تخت پر بٹھایا. وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، کہ اب آپ مصر میں رہیں،
اگر اللہ نے چاہا تو آپ بڑے امن سے بڑے سکون سے رہیں گے، بڑے چین سے رہیں گے، یہاں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اپنے ماں باپ کو اپنے پاس تخت پر بٹھایا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، تو وہ ماں بھی، وہ باپ بھی، اور وہ 11 بھائی بھی، وہ سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ یوسف کو سجدہ کر رہے ہیں 11 بھائی۔ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، جو خواب دیکھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ میں نے دیکھا کہ 11 ستارے، ایک سورج، ایک چاند، یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ وَقَالَ، اور یوسف علیہ السلام عرض گزار ہوئے، یا ابتی، اے میرے ابا حضور، ھذا تأویل رؤیای، یہ اس خواب کی تعبیر ہے، رؤیای من قبل، جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ وہ جو خواب میں نے بچپن میں دیکھا تھا، یہ اس خواب کی تعبیر ہے۔ قد جعلہا ربی حقا، میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا۔ جو میں نے خواب دیکھا تھا، رب نے اسے سچ کر دکھایا۔ وقد احسن بی، اور میرے رب نے مجھ پر احسان کیا۔ اذ اخرجنی من السجن، مجھے قید خانے سے نکالا۔ وجاء بکم من البدو، اور دیہات سے تمہیں بھی بلا لیا، تم سب کو بھی بلا لیا۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، حالانکہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا تھا۔ شیطان نے وہ کمی نہیں چھوڑی تھی، بھائیوں سے جو وہ کروا سکتا تھا وہ کروا چکا تھا، لیکن اس کے باوجود میرے اللہ نے احسان کیا اور آپ سب کو بھی یہاں بلا لیا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ کی تدبیریں بہت باریک ہوتی ہیں، ایسی باریک تدبیریں فرماتا ہے کہ جن تدبیروں کو سمجھنا یہ ہمارے بس میں نہیں ہوتا، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ علم والا بھی ہے اور وہ حکمت والا بھی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا یوسف کے بارے میں کہنا، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تو ہی یوسف ہے؟ جب آمنے سامنے ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، یہ مقام و مرتبہ دیا، یہ عزت دی، یہ بادشاہت دی، یہ حکمرانی دی۔ انہ من یتقی، اب سنیے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو نتیجہ تھا اس سارے معمول کا، سارے پروسیس کا، وہ کنویں میں پھینکنے سے لے کر مصر آنے تک، اور مصر میں آ کر بادشاہ بننے تک، اور بادشاہ بننے کے بعد بھائیوں سے ملاقات تک، جو کچھ بھی ہوا اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جو نتیجہ نکالا وہ یہ ہے کہ انہ من یتقی و یصبر، جو تقوی اختیار کرتا ہے اور جو صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ تعالیٰ ان کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ دو کام کرنے ہیں، اگر اپنی ہر نیکی اور اپنے ہر عمل پر اللہ سے اجر چاہیے، انعام چاہیے، نعمتیں چاہیے، جنت چاہیے، تو پھر دو کام کرنے ہیں۔ کیا؟ ایک تقوی اور دوسرا صبر۔ یہ اتنے بڑے دو کام ہیں کہ جو باقی تمام اعمال کے اجر کا سبب بنتے ہیں، اتنے بڑے اعمال ہیں۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی کے لیے اردو میں لفظ پرہیزگاری استعمال کیا جاتا ہے۔ پرہیزگار ہونا، متقی ہونا، پرہیزگار ہونا، تقوی اختیار کرنا،
پرہیزگاری اختیار کرنا۔ اور پرہیز کسے کہتے ہیں؟ پرہیز عام پنجابی کا لفظ، اردو میں عام استعمال ہوتا ہے لفظ بچنا، یعنی پرہیز کو مزید آسان کریں تو اس کا معنی ہے بچنا۔ تقوی کا معنی بھی ہے بچنا۔ کیا معنی ہے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے سوال کیا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے، جی نہیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ ابی بن کعب سے سوال کرنے والے کون ہیں؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ پوچھتے ہیں کہ ابی تقوی کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ یہ فاروق اعظم پوچھ رہے ہیں جن کی اپنی زندگی اور اپنا وجود سراپا تقوی ہے، وہ سوال کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب نہیں دیا، انہوں نے سوال کیا۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کبھی خاردار جھاڑیوں والے، کانٹوں والی جھاڑیوں والے راستے سے گزرے ہیں کہ تنگ رستہ ہو اور دونوں طرف، رستے کے دونوں طرف جھاڑیاں ایسی ہوں جن پہ کانٹے لگے ہوں، رستہ تنگ ہو؟ آپ کبھی ایسے رستے سے گزرے ہیں؟ آپ نے کہا بالکل گزرا ہوں۔ تو کہا کیسے گزرتے ہیں؟ کہا کہ میں اپنے کپڑے بچا کے گزرتا ہوں، کہیں کوئی کانٹا میرے جسم میں نہ چبھ جائے، میرے کپڑے نہ کسی کانٹے کے ساتھ الجھ جائیں، میں انتہائی بچاتے ہوئے اس راستے سے گزرتا ہوں۔ تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا اسی کا نام تقوی ہے، اسی بچنے کو تقوی کہتے ہیں۔ اور یہ دنیا کا تو ہر راستہ خاردار بھی ہے اور تنگ و تاریک بھی ہے، کوئی راستہ ایسا نہیں ہے دنیا میں جو خاردار نہ ہو، کانٹوں سے لبریز نہ ہو اور تنگ نہ ہو۔ دنیا میں تو ایسا کوئی راستہ نہیں ہے۔ مسجد کی طرف بھی آتے ہو تو وہ راستہ زیادہ کانٹے دار ہوتا ہے۔ نیکی کے راستے پہ چلے نا، نیکی کے راستے پہ، تو اس راستے پہ زیادہ کانٹے، زیادہ تنگی، زیادہ تاریکی، زیادہ رکاوٹیں ہوتی ہیں، اور ان تمام رکاوٹوں سے بچ کر اس راستے پہ چلتے رہنا، اس کا نام تقوی ہے۔ تو جس نے یہ اختیار کیا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ ان کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ پھر چھوٹی نیکی کریں، بڑی نیکی کریں، اللہ تعالیٰ انہیں ہر نیکی پر اجر عطا فرماتا ہے۔ دوسرا فرمایا وَيَصْبِرُ، اور جس نے صبر کیا۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بندہ نیکی کے راستے پہ چلتا رہے اور اسے صبر کی ضرورت نہ پڑے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو نیکی پر چلے گا اس پر تکالیف آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، اذیتیں دی جائیں گی، برا بھلا کہا جائے گا، اور اسے قدم قدم پر صبر کرنا پڑے گا۔ اگر اس نے صبر کر لیا تو سورہ بقرہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ جو صبر کر لیتا ہے پھر اسے کسی اور کی سنگت، ساتھ اور معیت کی ضرورت نہیں رہتی، پھر اللہ خود اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ جس کے ساتھ ہو جائے اسے کسی اور ساتھ کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری اہم بات ان آیات میں حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، ان کے قمیص میں ایسی کون سی چیز تھی کہ وہ انہوں نے کس وثوق کے ساتھ، کس یقین کے ساتھ، کس اعتماد کے ساتھ کہا کہ میرا قمیص لے جاؤ اور میرے نابینا باپ کے چہرے پہ ڈال دو، یاتی بصیرا، میرا باپ نابینا سے بینا ہو جائے گا، دیکھنے لگے گا۔
یہ یوسف علیہ السلام اپنے قمیص کے بارے میں فرما رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے یوسف کا یہ قول۔ مجھے بتائیے کیا اپنے قمیص کے بارے میں ایسا بیان دینا یہ ہے اللہ ذوالجلال کی عطا پر ایمان ہونا، اللہ کی عطا پر، اللہ کے کرم پر ایمان ہونا، فضل پر ایمان ہونا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ نے نوازا ہے ہمیں، عطا کیا ہے ہمیں۔ نبی جانتا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے سر سے لے کے پاؤں تک سارے وجود میں اور وجود سے مس ہونے والی ہر چیز میں برکتیں رکھی ہیں۔ نبی یہ جانتا ہے اور نبی اپنی زبان سے یہ فرما رہا ہے۔ آج کا مسلمان نہیں جانتا، آج کا کلمہ گو اعتراض کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ یہ قمیص لے جاؤ، یہ وہاں رکھنا باپ کے پاس یا باپ کے سر پہ ڈال دینا، پھر اللہ سے دعا کرنا، تو اللہ نے اگر چاہا تو بینائی مل جائے گی، نہ چاہا تو نہیں ملے گی، یہ تو نہیں کہا۔ فرمایا کیا، الفاظ کیا ہیں، اذهبوا جاؤ بقمیصی ھذا، میرے اس قمیص کے ساتھ، فالقوہ، میرا قمیص ڈالو، علی وجہ ابی، میرے باپ کے چہرے پر، یأتی بصیرا، وہ دیکھنے لگیں گے۔ ایک لفظ کے ترجمے میں بھی اگر غلطی ہو یا میں نے کوئی اپنے پاس سے ترجمہ کیا ہو تو میں ذمہ دار ہوں۔ نہ کوئی لفظ چھوڑا نہ کوئی لفظ ڈالا، جو لفظ ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو نبی اپنی زبان سے یہ فرما رہے ہیں کہ میرے قمیص میں برکت ہے، اور ایسی برکت ہے کہ یہ برکت نابینوں کو بینا کر دیتی ہے۔ صرف قمیص ڈالو وہ دیکھنے لگیں گے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ القاہ علی وجہ ابی وجہہ، انہوں نے قمیص ان کے چہرے پہ ڈالی، فرتد بصیرا، تو وہ دیکھنے لگے۔ جو کہا ویسا کیا، اور جو نتیجہ بتایا وہی نتیجہ نکلا، وہی حاصل ہوا جو انہوں نے کہا تھا۔ تو یاد رکھیں، اس پر پہلے بھی بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی، کچھ 6 ماہ پہلے غالباً کوئی ایک جمعہ تھا، مجھے یاد نہیں ہے۔ اس کا موضوع تھا اشیاء میں برکت ہونا، چیزوں کا تبرکات بننا۔ یہ کسی مخلوق کے اختیار میں نہیں ہے کہ کسی بھی چیز میں برکت ڈال دے۔ میں اپنا عقیدہ بتانے لگا ہوں، مخلوقات میں سے کسی مخلوق کے اختیار میں نہیں ہے کہ کسی بھی چیز میں کوئی برکت ڈال دے۔ جس چیز میں برکت ہوتی ہے، برکت دینے والا کون ہے؟ اللہ ذوالجلال۔ وہ کسی نبی میں برکت ہو، نبی کے وجود میں برکت ہو، کسی ولی کے وجود میں برکت ہو، کسی نبی یا ولی کے استعمال کی گئی کسی چیز میں برکت ہو، ہمارے کھانے میں برکت ہو، ہماری بات میں برکت ہو، ہمارے قول و فعل میں برکت ہو، ہمارے علم میں برکت ہو، عمل میں برکت، جس چیز میں بھی برکت ہوگی، برکت دینے والا کون ہے؟ اللہ ذوالجلال ہے۔ تو جب برکت عطا کرنے والا اللہ ہے تو پھر کسی کو کیا تکلیف ہے کہے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، اس میں برکت نہیں ہو سکتی؟ اور یہ اصول ہے اللہ ذوالجلال کی مشیت ہے، اللہ جس چیز میں چاہے برکت عطا کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا قمیص جو تھا یہ یوسف کا نہیں تھا، پہلے یہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اور انہوں نے اس قمیص سے برکت خود بھی لی اور اپنے متعلقین کو بھی دی۔ نار میں، آگ میں یہ قمیص پہنایا گیا تھا جنت سے لا کر انہوں نے یہ قمیص اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو دیا۔ ساری زندگی انہوں نے بھی برکتیں حاصل کی،
دوسروں کو بھی برکتیں تقسیم کی. پھر یہی قمیص اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو دیا. انہوں نے بھی ساری زندگی برکتیں لیں. پھر جب بھائیوں کے ساتھ گئے یوسف علیہ السلام تو انہوں نے یہ قمیص فولڈ کر کے اسے چاندی میں لپیٹ کر چاندی میں کور کر کے یوسف کے گلے میں ڈال دیا اور یہ قمیص یوسف علیہ السلام کے پاس رہا. اب انہوں نے اس قمیص کو کھولا اور کہا میرے باپ کے پاس لے جاؤ, میرا باپ نابینا ہے, اس قمیص کی برکت سے ان کی بینائی لوٹ آئے گی. بھائی اگر وہ دیکھیں نا حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے قمیص کا یہ واقعہ ہے. انہوں نے محمود غزنوی کو دیا تھا, سومنات کا مندر جب فتح نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے اپنا قمیص دیا کہ یہ قمیص لے جاؤ, قمیص سامنے رکھنا, اللہ سے دعا کرنا. یہ تو ان کا عجز ہے, ان کا انکسار ہے کہ قمیص سامنے رکھ کے اللہ سے دعا کرنا. ہماری تعلیم, قرآن کی تعلیم اور ہمارا دین تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ اللہ سے دعا نہ بھی کرتے, قمیص ان کے پاس ہوتا, اللہ کے مقبول بندے کا قمیص, تو فتح کے لیے یہی کافی تھا. لیکن وہ اللہ کے ولی کا عجز اور انکسار تھا کہ اللہ سے دعا کرنا, فتح ہو جائے گی. تو ایسا ہی ہوا, جب فتح ہوئی تو پھر وہ قمیص لے کے پہنچے کہ حضور اللہ نے فتح دے دی. اب دیکھیں اس پر اعتراض کرتے ہیں. بھئی اعتراض اگر تو قمیص کی برکت پر ہے تو پھر اعتراض قرآن مجید کی اس آیت پر بھی ہونا چاہیے. اگر اللہ برکت نہیں دے سکتا یا قمیص میں برکت نہیں ہو سکتی تو پھر قرآن مجید کی اس آیت پر بھی ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں صحیح العقیدہ مسلمان بنائے اور دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.